جن دنوں ختم نبوت 1953 کی تاریخ زوروں پر تھی، ختم نبوت کے پروانے گولیوں، لاٹھیوں، جیلوں اور حوالاتوں کے مزے لے رہے تھے۔ ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آواز میں نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ جوں ہی اس نے نعرہ لگایا، پولیس والا آگے بڑھا اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کھاتے ہی اس نے پھر کہا، ختم نبوت زندہ باد۔ اس بار پولیس والے نے اسے بندوق کا بٹ مارا۔ بٹ کھا کر وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گرجا، ختم نبوت زندہ باد۔ اب تو پولیس والے اس پر جھپٹ پڑے۔ ادھر وہ ہر تھپڑ پر، ہر لات اور ہر بٹ پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا چلا گیا۔ وہ مارتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی حالت میں اٹھا کر فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ فوجی نے فوراً کہا، 1 سال کی سزا۔ 1 سال کی سزا کا سن کر اس نے پھر نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ فوجی نے فوراً کہا، 2 سال کی سزا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ فوجی نے پھر کہا، 3 سال کی سزا۔ اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ غرض وہ 1 سال کر کے سزا بڑھاتا چلا گیا۔ یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا گیا یہاں تک کہ سزا 20 سال تک پہنچ گئی۔ 20 سال کی سزا سن کر بھی اس نے کہا، ختم نبوت زندہ باد۔ اس پر فوجی نے چلا کر کہا، باہر لے جا کر گولی مار دو۔ اس نے گولی کا حکم سن کر کہا، ختم نبوت زندہ باد۔ ساتھ ہی خوشی کے عالم میں ناچنے لگا۔ ناچتے ہوئے بھی برابر نعرہ لگا رہا تھا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ عدالت میں ہی وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا، یہ دیوانہ ہے، دیوانے کو سزا نہیں دی جا سکتی، اسے رہا کر دو۔ رہائی کا حکم سنتے ہی اس نے پھر کہا، ختم نبوت زندہ باد۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی، کہ عاشق کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔